الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام وہ بانجھ مذہب نہیں ہے، اور جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، پھر اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے، مجھے قبول کرنے والے، وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں کہ دنیا ان پر فخر کرے، وہ دنیا میں ان صفات سے مالا مال ہو کہ جب وہ کسی جگہ بیٹھیں، کسی کے ساتھ معاملات کریں، کسی کے سامنے اپنا کردار لے کر آئیں، تو سامنے والے خود یہ کہے کہ یہ ایمان والا ہے، اسلام والا ہے. اس لیے کہ اسلام کی طرف نسبت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کرنا، ایمان کی طرف نسبت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کرنا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ماننے والے ہیں، آپ کے طریقوں پر چلنے والے. اب اسلام نے کچھ بنیادی صفات بتائی ہیں، اللہ کریم نے کچھ بنیادی صفات بتائی ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا، جو اسلام والا ہوگا، وہ ان صفات سے متصف ہوگا. جو ایمان والا ہوگا اس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی. جو ایمان والا ہوگا وہ ان صفات سے خالی نہیں ہو سکتا. اگر ان میں یہ صفات نہیں ہیں تو پھر اس کو غور اور فکر کرنی چاہیے، پھر اس کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں ان صفات کے بغیر ایمان والا ہوں. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ امانت کی ہے. مسلمان جو ہوگا وہ امین ہوگا، وہ امانت دار ہوگا. ایمان والا جو ہوگا وہ امانت دار ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ.
یہ انسان کو جو فضیلت ملی ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اللہ کی امانت کو قبول کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا۔ کس کے سامنے پیش کیا؟ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اللہ نے آسمانوں کے سامنے اپنی امانت پیش کی کہ اے آسمانوں یہ میری امانت ہے، آپ اس کو قبول کرنا چاہتے ہو؟ اے اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو قبول کیا، اس امانت کو، تو اس امانت کی رعایت کرنی ہوگی۔ اے اللہ رعایت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اگر رعایت کی تو جنت ملے گی، اور اگر رعایت نہیں کی تو عذاب اور جہنم ملے گا۔ آسمان نے کہا نہیں، ہم یہ امانت قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں والارض، اور زمین کے سامنے امانت پیش کی، اے زمین یہ میری امانت ہے، آپ اس امانت کو قبول کرتے ہو؟ اے اللہ کیا ہوگا؟ امانت قبول کی، عمل کیا، رعایت کی تو جنت ملے گی، اور اگر نہیں کی تو عذاب ہوگا۔ زمین نے بھی کہا نہیں ہے اللہ، ہماری یہ طاقت نہیں ہے، ہم اس کی رعایت رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ والجبال، اللہ نے یہ امانت پہاڑوں کے سامنے پیش کر دی، اے پہاڑ یہ میری امانت ہے، آپ کو امانت دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول کرتے ہو؟ اے اللہ کیا ہوگا؟ رعایت ہوگی، جنت ملے گی، نہیں ہوگی جہنم ہوگا۔ اے اللہ ہم نہیں کر سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ اے اللہ ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، اے اللہ یہ ذمہ داری ہم نہیں قبول کر سکتے، ہم فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا۔ پھر یہ امانت پیش ہوئی انسان کے سامنے، انسان کو اللہ نے کہا کہ اے انسان یہ امانت ہے، آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کیا ہوگا؟ امانت کی رعایت کی، ذمہ داری ادا کی، فرائض پورے کیے تو آپ کو جنت ملے گی، اور اگر نہیں کیے تو آپ کو عذاب ملے گا۔ اگر آپ نے یہ بار قبول کر لیا، اس بوجھ کو قبول کر لیا، تمام مخلوقات میں آپ کو فضیلت ملے گی، آپ کو میری خلافت ملے گی، آپ کو مخلوقات میں اعلیٰ درجہ ملے گا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے وہ امانت قبول کر لی، انسان نے اللہ سے کہا جی اللہ میں حاضر ہوں، میں یہ امانت اٹھانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان جو ہے یہ بڑا ظالم ہے، یہ ناسمجھ ہے، اس نے یہ ذمہ داری تو اٹھائی لیکن یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ کیا فطرت میں شامل ہے؟ جب انسان کو کوئی محبوب لگتا ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے، جب اس کا دل کوئی چیز چاہتا ہے، قبول کرتا ہے،
تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں خطرہ ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن اس کی طبیعت، فطرت وہ چاہتی ہے وہ اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال کر اس مشکل کو، چیلنج کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے انسان کے سامنے اپنی امانت رکھی، مخلوقات کے سامنے امانت رکھی، سب نے انکار کر دیا مگر اس انسان نے اس امانت کو قبول کیا. عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ امانت ہے کیا چیز؟ اتنا تو آپ نے سمجھ لیا. مخلوقات پر امانت کو پیش کیا، مخلوقات نے انکار کیا، انسان نے قبول کیا. یہ امانت کا مطلب کیا ہے؟ بھائیوں اور دوستو، امانت کا مطلب یہ ہے اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اللہ کے فرائض کو، اللہ کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا، اس پر عمل کرنا. دیکھیں، کام تو چاند بھی اپنا کر رہا ہے، سورج بھی کر رہے، پہاڑ بھی کر رہے، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں کر رہی ہے. اب چاند اپنے مقام سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سورج اپنے مقام سے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، وہ بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. ان کو تو اللہ نے ایک کام پہ لگا دیا. مگر انسان جو ہے یہ اگر چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے. اگر یہ چاہے تو روزہ رکھے، نہیں چاہتا تو کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ ہے امانت. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی، اور انسان کو جو فضیلت ملی ہے وہ اس امانت کی وجہ سے ملی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو قبول کیا، اور اللہ کریم نے اس کو امانت دے کر دنیا میں اپنا خلیفہ بنا دیا. اسی لیے اللہ کریم جگہ جگہ پر قرآن میں امانت کو بنیادی صفات میں ذکر کیا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے حکم ہے کہ جو امانت ہے، امانت فرائض میں بھی ہے، امانت ذمہ داریوں میں بھی ہے، امانت مال میں بھی ہے، امانت علم میں بھی ہے، امانت منصب میں بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ذمہ دار اس شخص کو بنائے جو اس کا اہل ہو، ذمہ داری اس کو دے، سیٹ پر اس کو لے کر آئے، ڈیوٹیاں اس طریقے سے لگائے کہ جو اس کا اہل ہو. ایسا نہیں ہے جو میرے چاہنے والا ہے، اگر وہ اس کا اہل بھی نہیں ہے اس کو اس سیٹ پہ بٹھا دیا. دوسرا ہے اس کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، وہ اس عہدے کا اہل ہے، اس کو ریجیکٹ کر دی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے، مختصر آپ یہ سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، حرم شریف پہ آپ عبادت کرنے آئے، بیت اللہ شریف کی چابی اس وقت عثمان بن طلحہ کے پاس ہوتی تھی، ان کے خاندان کے پاس ہوتی تھی. یہ واقعہ انہوں نے خود لکھا ہے، سنایا ہے. عثمان کہتے ہیں کہ
پیر اور جمعرات کے دن میں بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولتا تھا کہ جو بھی عبادت کرنا چاہے وہ آ جائے اس میں۔ کہا ایک دن سب آئے اور وہ عبادت کر رہے تھے، اتنے میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور کہا میں نے جب انہیں دیکھا تو میں نے آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پوری باتیں سنی لیکن کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک بات کہی مجھے کہ اے عثمان، آج تو آپ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو سکتا ہے کل بیت اللہ کی چابیاں ہی میرے پاس ہو، پھر آپ کیا کرو گے؟ عثمان بن طلحہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اسی وقت ہوگا جب قریش ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک وقت پھر ایسے آیا فتح مکہ کا دن کہ جب وہ آئے آپ علیہ السلام، عثمان کو پتہ چل گیا چابیاں اسی کے پاس تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی چڑھے اور اس سے چابیاں لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کر کے نکلے، اس وقت تک عثمان بن طلحہ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ اخلاق بھی تو اخلاق ہوتے ہیں نا۔ آج ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن مجھ سمیت ہم اخلاق سے خالی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں بھائیوں، عثمان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چابیاں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت سے فارغ ہوئے، آپ نے کہا کہاں ہے وہ عثمان، کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ ان کو لایا گیا اور آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور وہ چابیاں اٹھا کر حضرت عثمان کے حوالے کر دی اور کہا اے عثمان، یہ چابیاں قیامت تک آپ کے اور آپ کے خاندان میں رہے گی۔ ہاں کوئی ظالم اگر آپ سے لے لے تو لے سکتا ہے، ورنہ میری طرف سے یہ چابیاں آج کے بعد آپ کے پاس ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کریم نے امانت کے متعلق قرآن میں میرے بھائی اور دوستو جگہ جگہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی منصب پر، کسی ذمہ داری پر بٹھایا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ۔ اگر آپ والد ہو، اولاد آپ کی امانت ہے۔ اگر اولاد ہو تو والدین کا حق آپ کی امانت ہے۔ اگر آپ امام ہو تو آپ کی لوگوں کی شرعی رہنمائی کرنا یہ امانت ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہو تو کاروبار میں اچھے طریقے سے تولنا، صداقت، یہ امانت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، یہ معاشرہ جو آج بگڑا ہوا ہے اس میں ایک وجہ یہ ہے، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں؟ اور سب کو چھوڑے، کیا میں نے اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھایا ہے؟ کیا میں نے اپنی اولاد کو یہ تربیت دی ہے کہ بیٹا لوگوں کے راز چھپانے ہوتے ہیں، پھیلانے نہیں ہوتے؟ کیا اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں ناپ تول ٹھیک کر رہا ہوں؟ اگر میں استاد ہوں تو میں بچوں کی تربیت ٹھیک کر رہا ہوں؟
اگر میں مفتی ہوں، مجھ سے لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، میں شریعت کے حساب سے مسئلہ بتا رہا ہوں یا مسلک کے حساب سے مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ امانت ہے۔ اگر حکمران ہوں تو عوام کے حقوق میرے پاس امانت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مسلمان کی صفات تھی اور یہ مسلمان کے معاشرے کی صفات تھی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ اگر فرات کے کنارے بکری بھی مر جائے تو اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو مسلمان کافروں کی امانت کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ اے علی، میں تو جا رہا ہوں، یہ فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ صبح ان کے حوالے کرنا۔ حالانکہ اس میں کفار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو کیا کہا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جب یہ صفات انسان میں آتی ہے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، پھر انسان کا کردار بولتا ہے، پھر زبان نہیں بولتی ہے، پھر کردار بولتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حاکم وقت تھے، اگر درمیان میں وہ کوئی اپنا کام کرتے تو چراغ بجھا دیا کرتے تھے، چراغ بجھا دیا کرتے تھے کہ یہ میرا ذاتی کام ہے اور یہ چراغ سرکار کا ہے، اور سرکار کا چراغ میں ذاتی کام میں کس طرح لگاؤں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کریں۔ ہم ملکی اور لوگوں کے تبصرے اور تجزیے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے کردار پر نظر ڈالوں اور آپ اپنے کردار کو دیکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو اسلام اور شریعت کے مطابق جتنا ممکن ہو اتنا لے کر آئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔